بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف کے مخارج آئیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیں اور اپنے جاننے والوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ جو لوگ نہیں سیکھ پا رہے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ سیکھ پائیں۔ آئیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف کے مخارج، مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ آئیے آگے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مخرج کا نام، اس کے بعد حروف، اس کے بعد مخرج، حروف کے القاب، اور اس کے بعد مخارج۔ حلقی مخرج کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حروف حلقیہ، حلق کے نیچے سے حمزہ، ہا حلق کے نیچے سے ادا ہوتا ہے۔ عین، ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے غین، خا، یہ بھی حروف حلقیہ ہے، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں لسانی مخرج۔ لسانی مخرج، لسان یعنی زبان، اس میں سب سے پہلے ہے حروف لہویہ۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اگلا حرف پڑھتے ہیں، حروف شجریہ۔ یہ اس میں ہے جیم، شین، یا، یہ حروف شجریہ ہے، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی بیچ زبان تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضاد، یہ حرف حافیہ ہے، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف طرفیہ، اس میں 3 حرف لام، نون اور را۔ لام زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا ان تینوں کا ایک الگ مخرج بھی ہم ایک ساتھ یاد کر سکتے ہیں، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے۔ اس کے بعد حروف نطعیہ، اس میں ہیں تا، دال اور تو۔ حروف نطعیہ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تا، دال اور ظا، یہ حروف لثویہ ہے، زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے زا، سین اور صاد، یہ حروف صفیریہ ہے، یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف شفویہ، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یہ ٹوٹل 4 ہے۔ سب سے پہلے فا، یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میم، دونوں ہونٹوں کے خشک یعنی سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ظوفی مخرج، یہ حرف مدہ کے مخارج ہیں، یہ ظوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ ظوف دہن یعنی منہ کا خلا یعنی خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خیشم یعنی ناک کا باشا، یہ گناہ کا مخرج ہے، یہ
جب ہم گناہ کرتے ہیں کسی حرف کو ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں. گناہ کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر ہے.